مجھے یاد ہے بہت سے لوگوں نے، صحافیوں نے بھی سرکار سے کئی مرتبہ اس طرح کا سوال کیا کہ جی دیکھیں فلاں تنظیم یہ کام کر رہی ہے، غریبوں کی مدد کر رہی ہے، غریبوں کو کھانا کھلا رہی ہے، فلاحی کام کر رہے ہیں، تو آپ فلاحی کام کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 میں آیا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ جس دور میں یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اس وقت مسلمانوں کے جو معاشی حالات ہیں وہ زیادہ اچھے نہیں تھے، بہت ہی معاشی طور پر کمزور تھے، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب دین اسلام کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ اسلامی ریاست تو آخر میں جا کے بنی، بیت المال تو اس وقت بنا جب ریاست بنی۔ اب جو ایمان لائے حضور کی ذات پر تو وہی اکٹھے ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار بنے۔ کسی کے پاس تلوار تھی، کسی کے پاس نہیں تھی، اور کسی کے پاس گھوڑا ہونا ایسا تھا جیسے آج کسی کے دور میں رولز روئس ہو۔ تو اب یقینی بات ہے کہ اگر کفار سے معرکہ ہوگا، جنگ ہوگی، تو ہاتھوں سے تو لڑنے سے رہے، اس کے لیے تو ساز و سامان چاہیے، اس کے لیے آرمر بھی چاہیے، ڈھال آرمر بھی ہوتا ہے نا، جیسے تلوار کے وار کو روکا جاتا ہے، تلواریں چاہیے۔ اور اس دور میں تلوار جو تھی وہ مردوں کا زیور کہلاتی تھی، جولری۔ تو اب تاکہ تمام لوگوں کے پاس ساز و سامان آ جائے، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اسلام کی جڑوں کو مضبوط کرنا اللہ کو قرضہ دینا ہے۔ تو دین اسلام کو سولیڈیفائی کرنا، اس کو مضبوط بنانا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ بھئی یہ تم ایسا سمجھو کہ اگر تم اسلام کی مدد کرو گے تو گویا تم نے اللہ کو قرضہ دیا ہے۔ تو آج کے دور میں اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ جو حق کا جو بھی مشن ہے، جس کے ذریعے بندے کا تعلق رب سے جڑتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی کر رہا ہے کام، اس کی مدد کرنا قرض حسنہ ہے۔ وہ مشن جس کے ذریعے انسان کا رب سے تعلق جڑتا ہے، کیونکہ یہ معمولی بات نہیں۔ مجھے یاد ہے بہت سے لوگوں نے، صحافیوں نے بھی سرکار سے کئی مرتبہ اس طرح کا سوال کیا کہ جی دیکھیں فلاں تنظیم یہ کام کر رہی ہے، غریبوں کی مدد کر رہی ہے، غریبوں کو کھانا کھلا رہی ہے، فلاحی کام کر رہے ہیں، تو آپ فلاحی کام کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ سرکار نے فرمایا کہ وہ تو کر رہے ہیں نا آلریڈی، جو فلاحی کام آلریڈی کر رہے ہیں، تو ہم کو ان کی جو ہے کمپٹیشن میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو کوئی نہیں کر رہا، اور ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ جس سے انسان کی آخرت کی بھلائی ہو جائے گی۔ باقی دیگر جو فلاحی کام ہیں وہ وقتی ہیں۔ آج آپ نے کسی کو کھانا کھلا بھی دیا، شام کو پھر بھوک لگے گی، یا تو پوری زندگی کی ذمہ داری اٹھا لیں۔ ایک وقت کسی کو کھانا کھلانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ پھر یہ ہے کہ دوائیاں جن سے جان بچائی جاتی ہے، جان بچا بھی لیں تو پھر بھی ایک نہ ایک دن تو اس کو مرنا ہی ہے۔ یہ مشن وہ کام ہے کہ جس سے آدمی کا رب سے تعلق جڑ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک ایسی بھلائی ہو جاتی ہے، ایسی بھلائی جس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی۔ یہ وہ کام ہے، اس کی مدد کرنا اللہ کی مدد کرنے کے مترادف ہے، اور اس مشن کی مدد کرنا قرض حسنہ دینے کے مترادف ہے۔ رہ گئی بات دیگر فلاحی کاموں کی، تو ہر کام کا اپنی ایک اہمیت ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی باقی فلاحی کام بند کر دیں، آپ سارے کرنے ہیں، لیکن سارے کام کوئی ایک آدمی تو نہیں کرے گا نا، جو جس میں ایکسپرٹ ہے وہ کام کرے۔ اب جیسے عیدی عبدالستار عیدی تھے، وہ جو کام کر رہے تھے اور کر رہے ہیں، ان کی تنظیم ابھی بھی کر رہی ہے، وہ کام اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی اہمیت کو جٹلایا نہیں جا سکتا۔ اور بھی دیگر ادارے ہیں جو فلاحی کام کرتے ہیں، سب کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن ایک کام ایسا ہے کہ جو ان تمام کاموں پر بھاری ہے، وہ ہے انسانیت کی بھلائی اور انسانیت کی آخرت۔ یہ تمام مدد ہو جائے، لوگوں کا فری علاج ہو جائے، لوگوں کو کھانا مل جائے، لوگوں کو کاروبار بنا دیے جائیں، خوشحال ہو جائیں، اس کے بعد اگر وہ جہنم میں چلے جائیں تو پھر سب سے حاوی کون سی ہوگی؟
کامیابی کہ کسی کا رب سے تعلق جڑ جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو روحانی تعلیم ہے، یہ جو مشن ہے، یہ صرف آخرت کو ڈیل نہیں کر رہا، یہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو انسان بنا کر معاشرے کو سچا بناتا ہے۔ اس تعلیم کے فقدان کی وجہ سے، اس تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے سیاستدان بھی کرپٹ ہے، مولانا بھی کرپٹ ہے۔ اب دیکھیں آج کل کے جو مولانا ہیں، جیسے مولانا فضل الرحمان، مولانا کا کام کیا تھا کہ وہ اللہ اور رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ آج کا مولانا نواز شریف اور زرداری کا پیغام پہنچا رہا ہے، حالانکہ اس کا کام اللہ رسول کا پیغام پہنچانا تھا۔ Amra TV, the place to connect with God.